آج کی پہلی بہت چیلنجنگ ہونے والی ہے جو آپ کے دماغ کو گھما دے گی، لیکن جواب دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہاں، چیٹنگ تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو چلیے پہلی شروع کرتے ہیں۔ دونوں تصاویر میں 5 فرق ہیں۔ ایک فرق تلاش کرنے پر آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ اگر آپ نے 10 سیکنڈ میں 5 فرق تلاش کر لیے تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر اوکے ہے۔ تو چلیے شروع ہو جائیے۔ آنسر دیکھنے سے پہلے بتائیے آپ نے کتنے فرق تلاش کیے؟ ایک تصویر میں شہد کی مکھی اڑ رہی ہے جبکہ دوسرے میں نہیں۔ دوسرا فرق راستے پر ہے۔ ایک راستے پر 3 لکیریں ہیں جبکہ دوسرے پر 2 ہیں۔ گلہری کے چہرے کو دیکھیں۔ تیسرا فرق یہاں موجود ہے۔ اس گلہری کے چہرے پر دل کا ڈیزائن ہے جبکہ دوسری پر نہیں۔ چوتھا فرق شہد کے چھتے میں ہے۔ ایک چھتے پر 2 مکھیاں جبکہ دوسرے پر 1 ہے۔ پانچواں فرق آپ کے لیے چیلنج ہے۔ ڈھونڈ کر کمنٹ میں بتائیے وہ فرق کہاں ہے۔ اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ویڈیو میں آگے چل کر میں تو بتا ہی دوں گا۔ یہ 2 تصویریں ہیں، انہیں جوڑ کر ایک محاورہ یا جملہ بنتا ہے۔ سوچیں اور بتائیں یہ کیا ہے؟ صحیح جواب ہے ٹانگ کھینچنا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو نیچا دکھانا۔ کیا آپ نے صحیح جواب دیا؟ کمنٹس میں بتائیں۔ حسیب نے وطن کی خدمت کے لیے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ بتائیے اس جملے میں کس سبزی کا نام موجود ہے؟ جملے کے آخر میں لفظ شمولیت ہے۔ اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو اس میں مولی موجود ہے۔ تصویر کو دیکھیے اور بتائیے یہ کون سی چیز بنتی ہے؟ تصویر میں ایک طرف بیل ہے اور پھر ایک گاڑی ہے، تو اس کا آنسر ہے بیل گاڑی۔ بتائیے ایسی کون سی چیز ہے جو لمبی ہو تو چھوٹی ہو جاتی ہے اور اگر چھوٹی ہو تو لمبی ہو جاتی ہے؟ ایک اشارہ دیتا چلوں، یہ چیز اپنی لمبائی خود نہیں بدل سکتی، لوگ اسے لمبا اور چھوٹا کرتے ہیں۔ سوئی اور دھاگا۔ دھاگا جب چھوٹا ہو تو بڑھا دیا جاتا ہے اور لمبا ہو تو کاٹ کر چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال تیزی سے جھڑنے لگیں اور آپ گنجے ہونے لگیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کس وٹامن کی کمی ہو رہی ہے؟ آپشن 1 ہے وٹامن ڈی، آپشن 2 ہے وٹامن سی، آپشن 3 ہے وٹامن ایچ۔ صحیح جواب ہے وٹامن ایچ۔ آپ ایک عجیب وادی میں کھڑے ہیں جہاں 3 راستے ہیں۔ آپ کو ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے ہر راستے کے ساتھ ایک پراسرار حقیقت جڑی ہے۔ پہلا راستہ ایک پرانا پتھریلا راستہ ہے، جو بھی اس پر جاتا ہے بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ یہاں وقت اور سمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ایک پرسکون اور سرسبز راستہ ہے، جو بھی اس پر گیا اسے خاموشی نے گھیر لیا، کوئی آواز نہیں، بس خاموشی۔ تیسرا راستہ گہرے اندھیرے میں جاتا ہے، جو بھی وہاں سے واپس آئے ہمیشہ خوفزدہ اور پریشان رہنے لگتا ہے۔ اب بتائیں آپ کون سا راستہ چنیں گے اور کیوں؟ دوسرا راستہ خطرناک ہے، کیونکہ انسان کی آواز ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے۔ تیسرا راستہ بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس سے انسان کی ذہنی حالت بدل جاتی ہے۔ پہلا راستہ ان کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، اگرچہ لوگ بھٹک سکتے ہیں لیکن وہ جسمانی طور پر محفوظ رہیں گے اور اپنے ذہن سے کام لے کر واپس آ سکتے ہیں۔ پہلا راستہ سب سے بہتر انتخاب ہے،
بتائیے آپ نے کون سا راستہ چنا تھا؟ حروف کی ترتیب درست کر کے بتائیں یہ کس شہر کا نام بنتا ہے؟ یہ شہر ہے گجرات۔ ایسی چیز بتائیں جس سے زیادہ تر عورتیں ڈرتی ہیں اور ایسا خوف بتائیں جو زیادہ تر مردوں کے دل میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر مرد مٹی کے نیچے دفن ہونے سے اور عورتیں سانپوں سے ڈرتی ہیں۔ کیسی ہے وہ چیز بنائی جس کو دیکھے ایک زمانہ، نہ کچھ کھاتی پیتی ہے لیکن پھر بھی جیتی ہے؟ سوچ کر بتائیں کیا ہے یہ؟ آنسر ہے گھڑی۔ منصور ایک سنسان اور ویران جزیرے پر اکیلا پھنس گیا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک موقع ہے۔ اس کے سامنے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ ایک پرانا لکڑی کا پل ہے۔ پل انتہائی کمزور اور بوسیدہ لگ رہا ہے۔ جو بھی اس پر جاتا ہے زندہ نہیں بچتا۔ دوسرا راستہ جزیرے کے اندر کی طرف جا رہا ہے، جہاں دور سے ایک مینار نظر آ رہا ہے۔ جو اس راستے پر گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ تیسرا راستہ ایک پرانی غار ہے جس میں سے ہلکی پھلکی سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ غار جزیرے کے نیچے سے گزرتی ہے اور کہیں کسی دوسرے مقام پر نکلتی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ وہ مقام کہاں ہے۔ اب آپ بتائیے منصور کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے؟ تیسرا راستہ سب سے بہتر ہے۔ لکڑی کا پل بہت کمزور ہے اور منصور اس سے نیچے گر سکتا ہے۔ جزیرے کے اندر جانے والا راستہ بھی خطرناک ہے کیونکہ وہاں سے کوئی زندہ نہیں لوٹا۔ تیسرا غار والا راستہ ہی سب سے بہتر ہے کیونکہ وہی ایک راستہ ہے جو کہیں نہ کہیں نکلتا ہے۔ کمنٹ میں بتائیے آپ نے کون سا راستہ چنا تھا اور کیوں؟ دنیا میں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی ہے جس کے جسم میں خون نہیں بہتا مگر پھر بھی وہ زندہ رہتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کون سی مچھلی ہے؟ جیلی فش۔ جی ہاں، وہ جیلی فش ہے۔ اس کے جسم میں نہ خون ہوتا ہے نہ ہڈیاں۔ 100 ساتھی ایک قطار میں، سب کا راستہ ایک، گھومے پھریں مگر جدا نہیں، سب کا ایک ہی رنگ۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے تسبیح۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے مگر آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے؟ دماغ میں آنے والے خیالات۔ بتائیے سب سے زیادہ بولنے والا پرندہ کون سا ہے؟ مینا۔ مینا آواز کی نقل کرنے میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی آواز کی نقل بھی کر سکتا ہے۔ دن کے وقت آپ ایک ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں بہت سارے جنگلی جانور رہتے ہیں۔ اچانک ایک بھوکے ریچھ نے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ بھاگ کر ایک جگہ پر آتے ہیں جہاں آپ کو چھپنے کے لیے 3 جگہ نظر آتی ہیں۔ ایک پتھروں سے بنا گھر جس میں ایک خوفناک مخلوق رہتی ہے جو آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ درختوں کا ایک جھنڈ جہاں بھوت اور روحوں کا بسیرا ہے۔ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آ پائیں گے۔ پاس ہی ایک قلعہ ہے جہاں ایک خون آشام ڈریکولا رہتا ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کہاں چھپنا ہے۔ تو ریچھ کے پہنچنے سے پہلے آپ کہاں چھپیں گے؟ آپ کو قلعے کے اندر چھپنا چاہیے کیونکہ خون آشام ڈریکولا رات کے وقت جاگتے ہیں اور دن کے وقت سوتے ہیں۔
आप दिन में किले के अंदर छुप सकते हैं। बताएं, वो कौन सी चीज है जो कभी खूबसूरत कपड़ों से सजी होती है और कभी बगैर कपड़ों के होती है। आंसर सिंपल है, कपड़े लटकाने वाली रस्सी। कभी आंखों की जीनत बने, कभी माथे की शान, कभी नाक पे जा बैठे, बने स्टाइल की जान। ये तो हर किसी के पास होती है, देखते हैं आप कितनी जल्दी पहचानते हैं। ये है ऐनक, जो देखने में मदद करे और स्टाइल भी बनाए। क्या आपको इस तस्वीर में पांचवा फर्क मिला? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस दरख्त को देखें, शहद के छत्ते के पीछे एक टहनी है, जबकि दूसरे दरख्त पर यह टहनी मौजूद नहीं है। वो कौन सा जानदार है जो अपनी दुम के जरिए भी सांस ले सकता है? कछुआ। जी हाँ, कुछ कछुए पानी में रहने के लिए अपनी दुम से भी ऑक्सीजन जज़ब कर सकते हैं, यानी ये पानी में रहते हुए दुम से भी सांस ले सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इंसानी जिस्म में मौजूद तमाम खून रोजाना दिल से कितनी बार गुजरता है? एक 1000 बार। दिल रोजाना 7200 लीटर खून पंप करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।